بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے جو غیر مسلموں کی طرف سے کافی اعتراض ہوتا ہے اس پر کہ کیا مسلمان بھی کعبہ کی پوجا کرتے ہیں جس طرح ہندو لوگ کئی مورتیوں وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کو بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کعبے کی پوجا نہیں کرتے، یہ تو بہت سادہ سا سیدھا سا جواب ہے۔ اللہ کے سوا ایمان لانے والے یا جو مسلم ہیں وہ کسی کے بندے نہیں ہوتے۔ کعبہ جو ہے وہ تو صرف ایک اتحاد کی علامت ہے، ایک مرکز ہے، مرکزیت وہاں پر قائم کی گئی، تو وہ اس کی ایک علامت ہے۔ اس کے طواف کی اپنی سگنیفیکنس ہے کہ کیوں کرتے ہیں۔ بہت سے کام یہاں ہم دنیا میں کرتے ہیں جس کے یہ بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایسے کیوں کرتے ہیں، وہ جواب دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن پوجائیں تو جن کی لوگ کیا کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ تصورات بھی ہوتے ہیں کہ یہ کچھ عطا کر سکتا ہے، کچھ بخش سکتا ہے۔ کعبہ کسی کو نہ کچھ عطا کر سکتا ہے، نہ کچھ بخش سکتا ہے، نہ کوئی کعبے کو ایڈریس کر کے اپنے لیے کوئی دعا مانگتا ہے۔ وہاں کعبے پر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہاں کی مسجدوں پر بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اپنے گھر میں بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وہاں کعبے پہ جا کر بھی اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں۔ تو کعبہ کچھ عطا کرنے کی قوت نہیں رکھتا، ایک مقام ہے اور ایک حقیقت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ تو یہ تو ایک حصے کا جواب ہوا۔ بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں تو اللہ کہیں اینٹ پتھر کی دیواروں میں اللہ تعالیٰ نہیں رہتا، صرف کعبے ہی کو نہیں، ہم اللہ کا گھر ان مساجد کو بھی کہتے ہیں جو ہم یہاں پر بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، صرف کعبے ہی کو نہیں۔ کعبہ چونکہ پہلی مسجد ہے اور ساری مسجدیں اسی طرف رخ ہیں، اس لیے اس کو بیت اللہ کہا۔ یہ بھی بیت اللہ ہے اور ان کو بھی اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اسی جگہ کو ہم اللہ کی بندگی کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں تو اسے اللہ کا، ان شارٹ ہم اسے اللہ کا گھر کہنے لگتے ہیں، یعنی وہ گھر جہاں پر جسے ہم نے مخصوص کر لیا ہے اللہ کی یاد کے لیے۔ اللہ کی یاد بازار میں بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی یاد اپنے گھر میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ صرف اس کام کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ جو جگہ صرف اس کے لیے مخصوص کر لی جاتی ہے کہ وہ ایسا بیت کا مطلب تو ہوا گھر یعنی عمارت، ایسی عمارت کہ جو مخصوص ہے اس کام کے لیے کہ وہاں پر صرف اللہ کی یاد ہوگی، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ کعبہ پہلے نمبر میں بیت اللہ ہے، اس لیے کہ تمام مساجد کا ایک مرکز اور سینٹر ہے۔ غیر مسلموں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ سر جھکاتے ہیں، وہاں کی طرف مڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں جا کر چاروں طرف سے جو لوگ آتے ہیں اور وہاں سبھی لوگ کعبہ ہی کی طرف سر جھکاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی اینگل سے یہ پوجا تو ہوئی، اس کے سامنے سر تو جھکایا جاتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں بھی سر جھکاتے ہیں، یہاں دوسری دیواریں ہوتی ہیں سامنے، تو ہم ان دیواروں کو کہیں کہ ان کو ہم پوجا کر رہے ہیں۔ مسجد میں ایک ممبر بنا ہوتا ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے، پیچھے کے لوگ اس کے پیچھے ہوتے کہیں کہ تم اپنے امام کی پوجا کر رہے ہو۔ تو کعبہ صرف جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک مرکزیت کی ایک علامت ہے، اور یہ ایک بہت عظیم الشان اسلام کی اسپیشلٹی یا خصوصیت ہے کہ اس کی جیسی مرکزیت جو ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے جو اسلام دین میں۔ ایک مندر میں لوگ جاتے ہیں پوجا کرنے کے لیے، تو چاہے جو جس طرف منہ کر کے پوجا کر لے، چاہے جو جس وقت چلا جائے، جس وقت دل چاہے لوٹ آئے۔ یہاں وقت بے مقرر ہے، یا امام بھی مقرر ہے کہ وہ سر جھکائے گا تو سب لوگ سر جھکائیں گے، بات صرف کعبے کی نہیں ہو رہی، وہ سر اٹھائے گا تو سب سر اٹھائیں گے۔ کسی کے اپنی تسبیحات جو کچھ وہ پڑھتے ہیں اس کے اندر دعائیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی اعلیٰ وہ پوری ہوئی ہوں یا نہ ہوئی ہوں، امام نے سر اٹھایا تو سب کو سر اٹھانا ہے۔ تو یہ جو اجتماعیت ہے، کانگریگیشن، یہ ساموہکتا، اس سے ایک مانسکتا بنتی ہے، ایک مینٹالٹی بنتی ہے، ایک پوری قوم ایک دوسرے سے جڑتی ہے، ایک ڈسپلن آتا ہے۔ اس کا مرکز جو ہے وہ کعبے کو قرار دیا گیا کہ سارے لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں۔ فرض کیجئے اس کے بدلے کوئی اور جگہ ہوتی تو لوگ اسے پوچھتے کہ ادھر کیوں، لیکن بات تو یہ کہ مرکزیت کوئی تیسری جگہ ہوتی تو کہتے کہ یہ کیوں، کسی نہ کسی جگہ کو تو مقرر کرنا ہی تھا نا۔ ہاں کعبے ہی کو کیا جا سکتا تھا، یہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ موضوع ہے جس کا میں اس وقت ذکر نہیں کر رہا، لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ جس جگہ کو بھی مقرر کرتے لوگ کہتے تھے یہ کیوں، وہ فلاں جگہ کیوں نہیں، میں کسی کو بھی کر لیا ہے، اس کی کوئی صفات کہ اس کو کیا، لیکن کسی بھی جگہ کو اگر مقرر کر لیا
تو وہ اس کی پوجا نہیں ہے، وہ تو اجتماعیت کے لیے ہے، کہ ایسا نہیں کہ جس کا جس وقت دل چاہا پیٹھ موڑ کر چل دیا۔ یہ اجتماعیت جو نماز کے اندر نظر آتی ہے، یہی اجتماعیت اسلام کے دوسرے ارکان میں بھی ہے۔ ساری بستی کے لوگ ایک ہی وقت اپنا روزہ شروع کرتے ہیں، ساری بستی کے لوگ ایک ہی وقت میں اپنا روزہ ختم کرتے ہیں۔ یہ اجتماعیت اور ارکان میں بھی نظر آتی ہے۔ دنیا کے چاروں طرف سے لوگ نکل کر جو مسجدوں میں اکٹھا ہوتے تھے، وہ پھر جو اپنے اپنے علاقے کے بیت اللہ میں، وہ پھر اب سینٹرل بیت اللہ پر جاتے ہیں۔ یہ اجتماعیت وہاں بھی نظر آتی ہے۔ یہ کانگریگیشن کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی، ادھر فیس نہ کریں، کوئی ادھر منہ کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرف منہ کی نماز ادا کر رہا ہے، کوئی اس طرف، کسی کا سر پہلے جھک رہا ہے، کسی نے اپنی کی چلایا، کسی نے کوئی شور مچا کر دیا، یہ اس کے اندر ایک خیر نظر آتا ہے یا خوبی نظر آتی ہے، صرف دیکھنے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں، باقی تفصیلات کو جانے دیے۔ لیکن دنیا کی بہت بڑی تعداد، تو وہ جو اسلام کے اندر داخل ہوئی، ان میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی جو نماز سے متاثر ہو کر آئے۔ غیر مسلم بھائی جگہ جگہ پلیٹ فارمز پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کو دیکھنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی پوجائیں ہمارے یہاں نہیں ہوتی، یہ ڈسپلن اور یہ ساموہکتا اس کے۔ تو وہ بھی اسی لیے ہے کہ اگر کسی کا منہ اس طرف ہوتا ہو، کسی کا منہ دوسری طرف ہوتا، تو وہ اس سے امپریس نہیں ہوتے کہ ہاں بھائی ہم بھی پوجا کرتے ہیں، یہ کچھ اپنی پوجا کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈسپلن ہے کہ ساری دنیا کے لوگ، صرف ایک بستی کے نہیں، ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ان کا رخ ایک طرف ہو، مرکزیت، اس مرکزیت سے ایک مانسکتا پیدا ہوتی ہے، ایک سائیکی بنتی ہے، ایک نفسیات بنتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک دوسرے کو جوڑتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں بردرہوڈ یا اخوت کا جو تصور ہے تمام مذاہب میں ایک دوسرے کے لیے آپس میں، لیکن جو مسلمانوں میں ہے وہ دوسروں سے زیادہ اسٹرانگ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر جو ان کے جو مناسک ہیں، ان مناسک کے اندر ساموہکتا کا جو جز ہے، اجتماعیت کا، کانگریگیشن کا، وہ دوسروں میں نہیں ہے۔ یہ اس کا وزن ہے، اس لیے ہوتا ہے، پوجا اس کے نہیں ہوتی۔